مجھے کبھی بھی روتے دھوتے مظلوم لوگ اٹریکٹ نہیں کیے۔ مجھے بہادر اور بولڈ لوگ ہمیشہ سے انسپائر کرتے ہیں۔ آپ بھی مضبوط بن سکتے ہیں۔ ہاں، بن سکتے ہیں۔ اگر میں کچھ نہ کچھ بن گئی ہوں تو ہر کوئی بن سکتا ہے، کیونکہ میں بھی ہمیشہ ایسی نہیں تھی۔ میرے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں ایک کمزور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اپنی انسیکیورٹیز اور کمزوریوں سے ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ ایک طرح سے اب بھی لڑ رہی ہوں، کیونکہ ذات کے بڑھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ میں نے اپنی ذات کے کمزور پہلوؤں کو کیسے پکڑا اور ان پر محنت کیسے کی؟ اپنی ذات سے ملاقات کر کے۔ جب تک آپ خود کو جان نہیں پاتے، آپ خود کو بہتر بنا ہی نہیں سکتے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ اور میں اس بات کے جواب میں ان سے پوچھتی ہوں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کبھی خود سے ملے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ٹیلنٹ آپ کو آپ کے اندر کا انسان ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایک عمر گزار دینے کے باوجود بھی اپنے آپ سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ ان کو اپنے اندر کے انسان کو جاننے کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ موقع۔ وہ اپنی خوشی کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ ہر شے ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک وہ اپنے اندر کے انسان کو سمجھیں گے نہیں، انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ انہیں زندگی میں دراصل کس شے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کا پہلا قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے آپ کون ہیں۔ اگر میں آپ سے کبھی ملوں یا سڑک کنارے میرا آپ سے سامنا ہو اور میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک لفظ ہے جو آپ کے والدین نے شناخت کے لیے آپ کو دیا۔ اس نام کے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ کیا آپ مجھے اپنا دین بتائیں گے؟ لیکن وہ تو آپ کی شناخت اور عقائد کو بیان کرتا ہے۔ اس دین کے تو بہت سے ماننے والے ہیں، سب آپ جیسے نہیں۔ کیا آپ مجھے اپنا ملک یا قوم یا ذات بتائیں گے؟ لیکن وہ تو ایک علاقے کی طرف نسبت کرتی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ ارد گرد بکھرے ہوں گے۔ کیا آپ مجھے اپنا پیشہ بتائیں گے؟ ڈاکٹر، انجینئر، رائٹر۔ لیکن یہ تو وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ کام بہت سے اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب آپ نہیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کرتے ہیں، یا وہ حوالے ہیں جن سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں؟ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ازداد ضد کی جمع ہے۔ ضد یعنی الٹ۔ کسی چیز کی پہچان اس کے الٹ سے کی جاتی ہے۔ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ گرمی سردی کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ ایک کو جانے بغیر دوسرے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ وہ ہیں جو دوسرے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو خود سے ملنا ہے تو آپ کو اپنے بارے میں وہ سب جاننا ہے جو آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ ناممکن۔ آپ وہ ہیں جو آپ کی نیچر ہے، آپ کی اچھی عادتیں، آپ کی بری عادتیں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقتیں، آپ کے خوف، آپ کا اعتماد، آپ کا برتاؤ، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز زندگی، حتیٰ کہ آپ کا ماضی بھی۔ یہ سب آپ کی شخصیت کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہ باتیں بھلا دینے کی نہیں، یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو غلط کام آپ سے پہلے ہوئے ہیں، ان کے مواقع دوبارہ آئیں گے۔ شاید ابھی آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے، لیکن اپنی جس پرانی غلطی پر آپ کو شرمندگی تھی، وہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو کسی دوسری شکل میں ترغیب دلائے گی۔ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، ویسا ہی ایک شخص بعد میں بھی آپ کو ملے گا۔ کئی ماہ، کئی سال، کئی دہائیوں بعد ہی صحیح، لیکن ملے گا۔ اگر یہ یاد نہ رہے کہ اس کی کیا بات آپ کو اس کے جال میں پھنسا دیتی تھی، تو اس نئے وار سے کیسے بچ پائیں گے؟ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے۔ ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ کیا نہیں گزرا آپ پہ ایسا وقت زمانے میں جب آپ ایک بے قدر و قیمت انسان تھے؟ اور اگر ایسے تھے تو کیوں تھے؟ بٹھائیں اس انسان کو اپنے سامنے اور اس کو بتائیں،
وہ سب جو میں نے اپنے پرانے وجود کو بتایا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ آئی ایم سوری، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن میں تم پہ شرمندہ نہیں ہوں کیونکہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی، میں تمہیں لوگوں کے شر سے نہیں بچا سکی۔ میں اتنی عقل مند اور محتاط نہیں تھی، کاش ہوتی۔ مجھے تمہارے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، میں نہیں اٹھا سکی۔ میرے نظریات غلط تھے، مجھے تمہاری خوشی کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نہیں رکھ سکی۔ میں دوسروں کے لیے تمہیں تھکاتی رہی۔ آپ نے بھی خود سے اعتراف کرنا ہے کہ یہ آپ تھے جو خود کو تھکاتے رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پرانے وجود کو معاف کر دینا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو معاف کرتے ہوئے خود سے کہا تھا کہ سنو لڑکی، آج میں نے تمہیں معاف کیا، ہر اس غلط فیصلے کے لیے جو تم نے لیا، ہر اس موقع کے لیے جب تم نے خود کو بے مول کروایا۔ خود کو الزام دینا بند کر دو، مانا کہ تم نے غلط فیصلے کیے، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ تمہاری عمر کم تھی، تمہیں تجربہ نہیں تھا، تمہاری عقل سمجھ کے مطابق اس وقت تمہیں جو بہترین لگا تم نے وہ کیا، سو میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ نے اپنے اندر کے انسان سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس کو اس کی غلطیوں کے لیے بھی معاف کرنا ہے۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، اور آپ نے بھی دوسروں کو اس پہ فوقیت دی۔ غلط کیا، آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا، لیکن اب آپ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ آپ نے آج اپنے اس کم عمر اداس وجود سے کرنا ہے، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا جو پہلے آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکے؟ اب آپ اپنی خوشیوں اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ اب آپ کے سارے فیصلے اس انسان کے لیے ہوں گے، اور آپ نے اپنے ماضی سے کہنا ہے کہ اب بس اور نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم نے مجھے، لیکن آج سے تم یعنی میرا ماضی میرے حال میں عمل دخل نہیں دے گا۔ یہ سب سے ضروری مرحلہ تھا۔ آپ نے خود سے بآواز کہنا ہے کہ اب تم مجھے نہیں بتاؤ گے۔ میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوگا، جس پہ بھی میں اعتبار کرنے لگوں وہ غلط ہی نکلے گا۔ مجھے اپنے عمل پر شرمندگی ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ماضی جب کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر برا ہوگا تو وہ غلط کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سیلف ہیلپ کا یہ سفر شروع کرتے وقت میں نے جان لیا تھا کہ اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جیسے ماضی میں ہوا تھا۔ وہ سب میرے پرانے وجود کے ساتھ ہوتا تھا۔ جب میں پرانی تھی تو میرے ساتھ وہ سب کیسے ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا؟ منفی لوگ منفی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مثبت لوگ مثبت لوگوں کو۔ جب میں ایک کمزور اور منفی انسان نہیں رہوں گی، اپنی خامیوں پر ورک آؤٹ کروں گی، تو میرے دائرے میں صرف پازیٹیو لوگ شامل ہو سکیں گے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ سائیکالوجی کہتی ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ میں نے کرسی پہ بیٹھی اس لڑکی سے کہا، میری اینڈنگ تم سے مختلف ہوگی۔ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں، بھلے تم مجھے یہاں تک لائی ہو، لیکن اب تک تم میری زندگی میں مداخلت کرتی رہی، لیکن اب نہیں کرو گی۔ میں اپنی زندگی بدلنے جا رہی ہوں۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے میں آج بھی وہی نرم و نازک سا وجود ہوں جسے اس نے کئی برس پہلے دنیا میں 2 انسانوں کے سپرد بطور امانت کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کب اپنی حالت بدلتی ہوں۔ وہ میری مدد تب کرے گا جب میں خود اپنی مدد کروں۔ اپنی پرانی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے کم عمر وجود سے بات کرنا ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کو کم از کم 1 ہفتے تک ہر رات 5 سے 10 منٹ تک کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی آپ کا ماضی کبھی کبھی آپ کو تنگ کرے گا، سو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی۔ میں جب بھی کچھ نیا کرنے لگتی یا کوئی بڑا فیصلہ لینے کے قریب ہوتی اور میرے اندر موجود یہ لڑکی مجھے کچھ برا یاد کرواتی، تو میں اس کو کہتی تھی کہ تم ابھی خاموش رہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، اور یوں میں اسے اگنور کرنے لگی۔ یہ ماضی کو بھلانے جیسا نہیں ہوتا، یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک ناسمجھ شخص کو اگنور کرتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں ناسمجھ تھی، آج کے حالات مختلف تھے۔ آپ کا ماضی آپ کا اصل ہے جس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن اب آپ اس کے تجربے کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار سکتے۔
ماضی میں جو ہوا اب وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک مختلف انسان بن جائیں۔ ایک اور چیز جس نے مجھے ماضی کے پچھتاووں سے نکلنے میں بہت مدد دی وہ ایک لائن تھی۔ کہتے ہیں جب کسی تاریکی سے نکلنا ہو تو ایک لائن تھام لیں، ایک ڈائلاگ، چند الفاظ، پھر اس کو خود سے دہراتے رہو۔ میں نے بھی اس ایک لائن کو تھام لیا اور اسے خود سے دہراتی رہی۔ وہ یہ لائن یہ تھی، میرے ساتھ دوبارہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا، کیونکہ اب میں وہ شخص نہیں رہی۔ دھیرے دھیرے اس منفی انسان کی آوازیں مدھم ہونے لگیں گی۔ یہ مکمل طور پر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ اسے بنا کسی اذیت کے پس منظر میں دھکیلنے کے قابل ضرور ہو جائیں گے۔ آپ کو بس ماضی سے سبق لینا ہے تاکہ مستقبل میں آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں، بلکہ نئی غلطیاں کریں، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب نے ہر دور میں کرنی ہیں، جب ہم قابل ذکر شے نہیں تھے تب بھی، اور جب ہم قابل ذکر بن جاتے ہیں تب بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو وہ خطاوار پسند ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے ہوں اور ان پہ نادم ہوں، نہ کہ ان کو بھلا کر ان سے نظریں چرانے والے ہوں۔ سو آج سے ایک سطر تھام لیں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو اس پہ یقین بھی ہو، بس جب کبھی پچھتاوا ہو اس سطر کو خود سے دہراتے رہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن جائے۔